بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لباس پہنے نا تو سب کی سب سے خوبصورت دلہن بن جائے گی۔ نہیں، یہ مت پہنو، یہ موت کا کفن ہے۔ کس کی آواز ہے؟ کون ہو تم؟ میں چیخی مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ آنکھ کھلی تو پورا جسم ٹھنڈے پسینے میں شرابور تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گی۔ آج 12 اگست کی رات میری بارات تھی۔ پورے گاؤں میں چراغاں تھا، لوگ خوش تھے، باہر صحن سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں لال جوڑے میں سجی بیٹھی تھی، مگر میں خوش نہیں تھی، میں خوف زدہ تھی، کیونکہ یہ جوڑا عام نہیں تھا۔ یہ وہی جوڑا تھا جو مجھے خواب میں ملا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے ایک عجیب بھیانک خواب میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ٹھیک رات کے پچھلے پہر جب سارا گاؤں نیند کی آغوش میں ہوتا، وہ کالا سایہ میرے کمرے میں آتا، وہ میرے بستر کے قریب آ کر رک جاتا۔ اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، بس اندھیرے سے زیادہ گہرا ایک وجود، اور پھر وہ سرگوشی ابھرتی، اتنی نرم، اتنی میٹھی کہ رگوں میں زہر کی طرح اترتی محسوس ہوتی۔ یہ لباس پہننا تو سب کی سب سے خوبصورت دلہن بن جائے گی۔ میں ہر بار اسی آواز پر ہڑبڑا کر جاگ جاتی، پسینے میں شرابور، میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں کامتے ہاتھوں سے پانی پیتی اور صبح ہونے کا انتظار کرتی۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ شادی کی گھبراہٹ ہے، وہم ہے، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، وہی سایہ، وہی میٹھی سرگوشی، یہ لباس پہننا۔ میں چیخی، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مگر میری آواز میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں پھر جاگ گئی، خوف سے کانپتی ہوئی، مگر تیسرے دن وہ خواب حقیقت بن گیا۔ صبح جب میں اٹھی تو میری نظر اس پر پڑی، وہ وہیں تھا، میرے بیڈ پر، ایک بڑا چمکدار سرخ صندوق۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بستر سے پیچھے ہٹ گئی، میری آواز کانپ رہی تھی، امی، ابو، مگر گھر میں کوئی نہیں تھا، سب شادی کی تیاریوں کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، لکڑی کا بنا ہوا جس پر باریک سنہری نقش و نگار تھے۔ میرا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ کس نے رکھا؟ میں نے لرزے ہاتھوں سے اس کا بھاری ڈھکنا اٹھا دیا، اور اندر وہی جوڑا رکھا تھا، وہی خون جیسا سرخ، وہی عروسی لباس جسے میں نے پچھلے 3 راتوں سے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے اسے باہر نکالا، کپڑا، یا اللہ، وہ ریشم جیسا نرم تھا، یا شاید ریشم سے بھی زیادہ، اتنا ملائم کہ جیسے پانی کو چھو رہی ہوں، مگر اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، ہلکی سی چاندنی جیسی ٹھنڈک، مگر اس کے ساتھ ہی ایک کچی تیز بو، جیسے تازہ خون کی خوشبو۔ میرا سر چکرا گیا، میں اسے وہیں پھینک کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ شیطانی ہے، یہ کوئی کالا جادو ہے، مجھے اسے جلا دینا چاہیے۔ تبھی دروازہ کھلا اور امی اندر آئی۔ ارے، تو ابھی تک یہی ہے؟ دیکھ تو باہر۔ ہائے اللہ، وہ صندوق اور جوڑے پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چہک اٹھی۔ کتنا حسین جوڑا ہے، تیری خالہ نے بھیجا ہوگا، اس نے کہا تھا نا کہ ایک سرپرائز دے گی۔ ضرور یہ وہی ہے، دیکھ تو کتنا مہنگا لگتا ہے، شہر سے لائی ہوگی، میری بچی یہ پہن کر کتنی پیاری لگے گی۔ میں ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا کہتی؟ امی، یہ خالہ نے نہیں، یہ رات کو آنے والے کالے سائے نے بھیجا ہے۔ وہ مجھے پاگل سمجھتی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، میں نے کچھ نہ کہا۔ امی نے جوڑا میرے سینے سے لگایا۔ ارے، یہ تو تجھ پر کتنا سجے گا، چل جلدی کر، آج تو نے سب سے خوبصورت لگنا ہے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد جوڑے کو دیکھا، اس سائے کی آواز میرے کانوں میں گونجی، تو سب کی سب سے خوبصورت دلہن بن جائے گی، اور میں اس وعدے کے فریب میں آ گئی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا، ہاں، میں نے اسے اپنی بارات کے دن پہن لیا، مگر اس کے بعد جو ہوا، جو اب ہو رہا ہے، کاش میں امی کو سچ بتا دیتی، کاش میں نے وہ صندوق کبھی نہ کھولا ہوتا، میری والی غلطی کبھی نہ کرتی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح میرے کانوں میں گونجی۔ میری نندوں اور سہیلیوں کے کہہ کے جو ابھی چند لمحے پہلے اس کمرے کو بھر رہے تھے، اب باہر راہداری میں مدھم پڑتے ہوئے مکمل طور پر ڈوب گئے، اور پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور موتیا کے گجروں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، لیکن میرے نتنوں میں صرف اس سرخ جوڑے کی ناقابل برداشت مہک رچی بسی تھی، وہی چندنی اور کچے خون کی ملی جلی بو جو اب میری ہر سانس کے ساتھ میرے اندر اتر رہی تھی۔ میں اس بھاری جوڑے میں لدی پھندی بت بنی بستر پر بیٹھی رہی، میرے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے،
हालांकि कमरे में हब्स था। ये जोड़ा, ये रेशम से ज़्यादा नरम कपड़ा अब मुझे अपनी जिल्द जैसा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि ये एक ठंडे चिपचिपे कफन की तरह मुझसे लिपट गया था। जैसे ये कोई कपड़ा ना हो बल्कि कोई जिंदा चीज़ हो जो मेरे वजूद को जकड़ रही हो। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख पड़ूं, उस लिबास को नोच कर अपने जिस्म से अलग कर दूं और यहाँ से भाग जाऊं, कहीं बहुत दूर, अपने अब्बू के पास। मगर मुझ में इतनी सकत भी नहीं थी जैसे उस जोड़े ने मेरी सारी हिम्मत, सारी तवन्नाई निचोड़ ली हो। मैंने कांपते हाथों से अपना सुर्ख भारी घूंघट उठाया। सामने दीवार पर लगे बड़े आईने में मेरा अक्स नजर आ रहा था। एक लम्हे के लिए मैं खुद को पहचान ही न सकी। ये मैं नहीं थी, ये समरा नहीं हो सकती थी। मैं समरा 22 साल की खामोश मगर गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। मेरा चेहरा, जिसे अम्मी हमेशा चूम कर कहती थीं कि 14वीं के चांद की तरह गुलाबी है, वो आज आईने में मुकम्मल तौर पर सफ़ेद, जर्द और बेखून नजर आ रहा था, जैसे किसी ने मेरे जिस्म का सारा लहू निचोड़ लिया हो। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हर वक्त एक तजस्सुस, एक चमक रहती थी, आज वो खाली और वैरान थी। उनमें सिर्फ एक गहरा बेइंतहा खौफ था। और मेरा माथा, जिस पर हमेशा एक हल्की सी उलझन, एक सोच की लकीर रहती थी, वो आज तना हुआ था, जैसे मैं किसी ऐसी हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी अकल से बालातर थी। अब्बू हमेशा मेरी उसी उलझन पर मुस्कुराते थे। वो कहते थे, मेरी बेटी हर वक्त कायनात के कौन से राज सुलझाने में लगी रहती है। अब्बू, उस्ताद फराज साहब, गांव का हर बच्चा, हर बड़ा उनकी इज्जत करता था। वो सिर्फ उस्ताद नहीं थे, वो एक रहनुमा थे, एक रोशनी थे, और मैं उनकी इकलौती बेटी, उनका फ़ख्र थी। वो मेरी तालीम और मेरी तरबियत पर कितना फ़ख्र करते थे। जब गांव की दूसरी लड़कियां सिलाई कढ़ाई और चूल्हे चौके में लगी रहती, अब्बू मुझे अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बिठाकर शेक्सपियर और गालिब पढ़ाते थे। वो कहते थे, समरा, इल्म औरत का सबसे बड़ा जेवर है। ये तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें सोचना सिखाएगा। अम्मी अक्सर उनसे झगड़ती, फराज साहब, आपने इस लड़की को लड़का बना दिया है। ये हर वक्त किताबों में घुसी रहती है। कल को ससुराल जाएगी तो क्या अपनी सास को फलसफा झाड़ेगी? इसकी उम्र की लड़कियां देखो कैसे घर संभाल रही हैं। मगर अब्बू हमेशा हंसते थे। वो मेरे सर पर हाथ फेरते और कहते, मेरी समरा उन सब से अलग है। ये मेरा गरूर है। ये वो नहीं करेगी जो सब करते हैं, ये वो करेगी जो सही है। आज आईने में अपना ये हाल देखकर मुझे अब्बू की बातें याद आ रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अब्बू, आपकी बेटी जो मंतक और दलील पर यकीन रखती थी, आज एक साय के वादे पर, एक ख्वाब में मिलने वाले जोड़े पर एतबार कर बैठी थी। मैंने हमेशा ख्वाब देखे थे, मगर मेरे ख्वाब बहुत मुख्तलिफ थे। मैं गांव की दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। मुझे कभी जेवरात के ढेर, महंगे कपड़ों या दिखावे में दिलचस्पी नहीं रही। जब मेरी सहेलियां घंटों बैठकर अपनी शादी पर बनने वाले जहेज के सामान और सोने के सेटों की तफसीलात गिनवाती, तो मैं चुपचाप उठकर वहां से चली जाती। मुझे ये सब बातें इतनी खोखली, इतनी बेमैनी लगती थीं। मेरी ज़िंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही दुआ जो मैं हर नमाज में, हर तहज्जुद में मांगती थी, ऐ या अल्लाह, मेरी शादी उस शख्स से हो जो मेरी इज्जत करे, जो मुझसे दिल से मोहब्बत करे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, जो मेरी रूह को छू सके, जो मेरे किताबी कीड़ा होने पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि मेरी सोच का एहतराम करे। मैंने अपनी डायरी के हर सफ़े पर यही दुआ लिखी थी। मैंने उसी एक ख्वाहिश के सहारे अपनी पूरी जवानी गुजार दी थी। और आज मेरी शादी की रात मैं उस आईने के सामने खड़ी थी। मैंने वो जोड़ा पहन लिया था जिसने मुझे सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाने का वादा किया था। क्या यही थी मेरी ख्वाहिश की तामील? क्या यही थी मेरी मोहब्बत? ये जोड़ा जो किसी जिनजादी का था, जिसे खून की बू आ रही थी। मैंने अपने अक्स को गौर से देखा। मेरे सफ़ेद चेहरे पर काला काजल और सुर्ख लिपस्टिक इतनी भयानक लग रही थी जैसे किसी लाश के सिंगार किया हो। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैं, उस्ताद फराज साहब की बेटी, इतनी कमज़ोर कैसे बढ़ गई? मैं उस साय की बातों में कैसे आ गई? क्या मैं भी अंदर से उन्हीं लड़कियों जैसी थी जो सिर्फ सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं? क्या मेरी सारी तालीम, सारी किताबें, सारी गहरी सोच, सब उस एक लम्हे की तारीफ के सामने हार गई? हाँ, शायद यही सच था। उस साये ने मेरी रूह की सबसे छुपी हुई, सबसे कमज़ोर ख्वाहिश को पकड़ लिया था और मैं उसके जाल में फंस गई। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिर गया है। मुझे शदीद सर्दी महसूस होने लगी। हालांकि बाहर अगस्त की शदीद गर्मी और हब्स था।
उस सुर्ख जोड़े का कपड़ा मेरी जिल्द पर रेंगता हुआ महसूस हुआ, जैसे हजारों ठंडी उंगलियां मुझे छू रही हों। मैंने बाजुओं पर नजर डाली, मेरे रोंगटे खड़े थे, और वो खुशबू, वो चन्नी और खून की महक अब वो इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा, जैसे मैं उस खुशबू में डूब रही हूँ। मैंने उठकर खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर मेरे पांव जमीन से चिपक गए थे, भारी हो गए थे, जैसे उस जोड़े ने मुझे बिस्तर से जकड़ लिया हो। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं चीखना चाहती थी, अब्बू, अम्मी, मुझे बचा लो। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी वो हल्की सी उलझन जो मेरे माथे पर रहती थी, अब वो एक शदीद अजियत में बदल चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरा सर फट जाएगा। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। या अल्लाह, ये कैसा अजाब है, ये कैसी शादी है। मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी, इज़्ज़त और मोहब्बत की। तभी मुझे राहदारी में कदमों की चाप सुनाई दी। कोई कमरे की तरफ आ रहा था। धीमे पुरएतमाद कदम, मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया। वो आ रहा था, अहमद, वो शख्स जिससे मेरी शादी हुई थी, जिसके लिए मैंने ख्वाब देखे थे, जिसके बारे में मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि वो मेरी इज्जत करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा। मगर आज उस लम्हे मुझे उसके आने की खुशी नहीं, बल्कि एक अनजाना शदीद खौफ महसूस हो रहा था। खौफ इस बात का कि जब वो मुझे उस हाल में देखेगा, उस जोड़े में, उस दर्द चेहरे के साथ, तो क्या सोचेगा? क्या वो मेरी मदद कर पाएगा, या वो भी उस जोड़े के अजाब का हिस्सा बन जाएगा? दरवाजे का हैंडल घूमा, क्लिक की आवाज़ आई और दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो अंदर दाखिल हुआ, अहमद, मेरा शौहर। उसने अपनी फितरत की तरह नरमी से दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वही नर्म मिजाज, समझदार और हर किसी की मदद करने वाला शख्स, जिसकी शराफत के किस्से मैंने अपनी सहेलियों से सुने थे। ये वही अहमद था जो शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया था और गांव के उस स्कूल में टीचर लग गया था, जहां मेरे अब्बू उस्ताद फराज साहब पढ़ाते थे। वो मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था और मेरे वजूद में उस सुर्ख जोड़े की ठंडक किसी जहर की तरह फैल रही थी। अहमद ने चंद कदम चलकर कहा, समरा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? सब ठीक है ना? मैं क्या जवाब देती? मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। ये वही शख्स था जिसके लिए मैंने दुआएं मांगी थी, मगर आज मैं उससे नजरें चुरा रही थी। ये रिश्ता मेरे अब्बू ने खुद पसंद किया था। मुझे याद है वो कितना खुश थे। उन्होंने अम्मी से कहा था, समरा की माँ, अहमद बिल्कुल मेरी समरा के काबिल है। वो भी इल्म वाला है, समझदार है। वो मेरी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी सोच की कदर करेगा। मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। अब्बू के उन अल्फाज पर ही तो मैंने यकीन किया था। अहमद मेरे करीब आ रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत थी, मगर मेरी आंखों में वहशत। दोनों की बात पक्की हुई तो पूरा गांव खुश था। उस्ताद फराज साहब की बेटी की शादी स्कूल के नए काबिल उस्ताद से हो रही थी। इससे बेहतर जोड़ी और क्या हो सकती थी? मैं कितनी खुश थी। मैं दिन रात अहमद के बारे में सोचती। मैंने उसके नाम से कितनी दुआएं मांगी थी। मेरी डायरी, जो मेरे सारे राज जानती थी, उसका हर सफ़ा अहमद के नाम से भर गया था। मैंने उसमें छोटे छोटे पैगामात लिखे थे, वो बातें जो मैं उससे कभी कह ना पाती। मैंने आखिरी सफ़े पर लिखा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन वो होगा जब मैं अहमद की दुल्हन बनूंगी। मैंने ये लिखा था और मैं उस पर कितना यकीन रखती थी। मैं उस हसीन दिन के ख्वाब देख रही थी, खुशियों के, मोहब्बत के, सुकून के। मगर मैं उन खुशियों से पहले आने वाले सायों से बेखबर थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे ख्वाबों के साथ साथ कोई और भयानक हकीकत भी मेरे इर्द गिर्द बुनी जा रही है। अहमद अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। समरा, तुम कांप रही हो, क्या बात है? मैंने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके तरफ बढ़ाया, ये सोचते हुए कि मेरा सबसे हसीन दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात में बदल चुका था। अहमद ने मेरा बर्फ जैसा ठंडा हाथ छुआ और एक झटके से पीछे हट गया। या अल्लाह, समरा, तुम्हारा हाथ, ये तो बिल्कुल बर्फ हो रहा है। तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज़ में मोहब्बत से ज़्यादा अब घबराहट थी। वो मेरा चेहरा गौर से देख रहा था, जो शायद आईने की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। मैं उसे क्या बताती? मैं उसे कैसे समझाती कि ये ठंडक आज की नहीं है, ये उस अजाब की शुरुआत है जो 10 दिन पहले मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। अहमद, मेरी आवाज़ कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? समरा, मुझसे? मैं हूँ तुम्हारे पास, कमरे में और कोई नहीं है। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो साए? कौन से साए? समरा, तुम क्या कह रही हो? वही साए जो शादी से 10 दिन पहले मेरे कमरे में आना शुरू हुए थे।
احمد نے مجھے الجھن سے دیکھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ رات میری آنکھوں میں گھوم گئی۔ سب کچھ کتنا ٹھیک تھا، میں تمہارے خواب دیکھ رہی تھی، مگر پھر وہ راتیں شروع ہوئیں۔ رات کے وقت مجھے لگتا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، امی امی، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ میں نے احمد کو بتایا۔ پہلے 2 دن میں سمجھی یہ وہم ہے، شادی کی گھبراہٹ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ ہنس پڑی۔ پاگل لڑکی، وہم ہے تیرا، سو جا۔ مگر وہ وہم نہیں تھا۔ احمد، مجھے کھڑکی کے پاس سائے کھڑے نظر آتے تھے، ایک نہیں کئی سائے، وہ بس کھڑے مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ احمد نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ سمرا، بس کرو، تم ڈر رہی ہو۔ نہیں، تم نے سنا نہیں؟ پھر وہ خواب حقیقت بن گئے۔ میری آواز اب تیز ہو رہی تھی۔ ایک رات جب میں اٹھی تو وہ میرے بستر کے پاس زمین پر رکھی تھی۔ احمد کا چہرہ سوالیہ بن گیا۔ کیا رکھا تھا؟ ایک سرخ چادر، وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی، اور اس چادر پر ایک چھوٹا سا پرانا کاغذ رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میری آواز بھرا گئی، لکھا تھا، یہ تمہارے نصیب کی نشانی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ احمد نے پوچھا۔ میں نے وہ چادر چھپا لی اپنے جہیز کے صندوق میں، سب سے نیچے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کس کو بتاتی؟ سب مجھے پاگل سمجھتے۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ شاید کسی نے مذاق کیا ہو، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ میں اس کی بات کاٹ کر چیخی۔ میرے احمق دل میں بس ایک ہی خیال تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ تمہاری محبت کی کوئی نشانی ہو، شاید تم نے بھیجی ہو۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، اس سرخ جوڑے نے میرے جسم کو جکڑ لیا، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ احمد، میں نے وحشت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ محبت نہیں تھی، وہ ایک دعوت تھی، جنات کی دنیا سے۔ احمد نے مجھے گھورا جیسے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہوں۔ سمرا، ہوش کرو۔ میں ہوش میں ہوں۔ وہ چادر میری نہیں تھی، وہ کسی اور دلہن کی تھی۔ میری آواز اب کمرے میں گونج رہی تھی، ایک ایسی دلہن جو صدیوں پہلے اپنی شادی کی رات جل کر مر چکی تھی۔ احمد کا رنگ فک ہو گیا، اور میں نے اس چادر کو چھپا کر ایک غلطی کر دی تھی۔ میری قسمت اب اسی دلہن کے ادھورے وعدے میں بن چکی تھی۔ کمرے میں جلنے کی بو اچانک تیز ہو گئی۔ احمد نے کھانستے ہوئے میری طرف دیکھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سمرا، یہ کیسی بو ہے، اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، میرے ہاتھ اب بھی برف تھے۔ احمد، میری بات سنو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اس رات جب میں نے وہ سرخ چادر اپنے جہیز کے صندوق میں چھپائی تھی، میں نے سوچا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ تمہارا بھیجا ہوا تحفہ ہے، مگر میں غلط تھی۔ اس دن کے بعد میرے ارد گرد سب کچھ بدلنے لگا۔ ہمارا گھر جو ہمیشہ پرسکون اور محبت بھرا لگتا تھا، اب اجنبی سا ہو گیا۔ اگست کی شدید گرمی اور حبس کے باوجود گھر میں ہر وقت ایک ہلکی سی چاندنی جیسی ٹھنڈک رہنے لگی۔ یہ وہ ٹھنڈک نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، یہ وہ ٹھنڈک تھی جو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، جو خوف پیدا کرتی ہے۔ امی کئی بار کہتی، فراز صاحب پنکھا بند کریں، کتنی سردی لگ رہی ہے، لگتا ہے موسم بدل رہا ہے۔ مگر ابو حیران ہوتے، بھاگوان، باہر تو آگ برس رہی ہے، تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ ضرور تمہارا وہم ہے۔ احمد میری آنکھوں میں وحشت دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہا تھا، جیسے کسی آصف زدہ کی کہانی سن رہا ہو، مگر یہ وہم نہیں تھا۔ پھر وہ آوازیں شروع ہوئیں۔ احمد، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ مجھے رات کو جب سب سو جاتے، کھڑکی کے باہر کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی، بہت نرم، میٹھی، جیسے کوئی خوشی سے ہنس رہا ہو، مگر اس ہنسی میں ایک ایسی دہشت تھی، ایک ایسا کھوکھلا پن تھا کہ میرا خون خشک ہو جاتا۔ میں بھاگ کر کھڑکی بند کر لیتی، پردے گرا دیتی، مگر وہ ہنسی جیسے دیواروں کے پار سے آ رہی ہو۔ میں نے امی کو بتانے کی کوشش کی، امی، مجھے رات کو کوئی ہنستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امی نے میرا ماتھا چھوا۔ میری بچی، تم بہت تھک گئی ہو، شادی کی تیاریوں نے تمہیں نڈھال کر دیا ہے، سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ تھکن نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ پھر ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں گی یہ کیا ہے۔ امی سو چکی تھی، ابو اپنے کمرے میں تھے، میں سو نہیں پا رہی تھی، وہی ٹھنڈک میرے کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور امی کے سونے کے بعد میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا۔ احمد،
میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں نے کیا دیکھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہی چادر، وہی سرخ چادر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے صندوق میں تالا لگایا تھا، وہ میری کھڑکی کے پاس جھول رہی تھی، جیسے کسی نے اسے ابھی ابھی وہاں لٹکایا ہو۔ چاندنی میں اس کا ریشم چمک رہا تھا، مگر اس بار میں نے وہ دیکھا جو میں پہلے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے کنارے احمد، اس کے کنارے جلے ہوئے تھے، ان پر کالی سہ لکیریں تھیں، جیسے اسے آگ میں جھلسایا گیا ہو۔ احمد کی گرفت میرے بازوں پر سخت ہو گئی، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ سمرا، پھر کیا ہوا؟ میں رو رہی تھی، میرے آنسو ٹھنڈے تھے۔ میں نے ہمت کی، احمد، میں نے کھڑکی کھولی اور اس چادر کو ہاتھ میں لے لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی یہ کیا ہے، یہ مذاق کون کر رہا ہے، مگر جیسے ہی میری انگلی اس جلے ہوئے کنارے سے لگی، میرے دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی، ایک ایسی اذیت جیسے کسی نے برف کا خنجر میرے دل میں اتار دیا ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت میرے دماغ میں میرے اندر کسی اور کی آواز گونجی۔ وہ میری آواز نہیں تھی احمد، وہ کسی اور کی آواز تھی، درد میں ڈوبی ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی یہ چادر میری تھی، میں نے اسے اپنی شادی کی رات پہنا تھا، مگر انسانوں نے میری لاش کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے وحشت سے اس آواز کو جھٹکنا چاہا، مگر وہ میرے دماغ پر قابض ہو گئی۔ وہ چیخ رہی تھی، اب یہ چادر ہر اس دلہن کی ہے جو محبت پر یقین کرتی ہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی، میں چیخ مار کر پیچھے گر گئی۔ میں نے دیوار پر لگی بتی جلا دی، کمرے میں روشنی ہو گئی، مگر احمد وہاں کچھ نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی تھی، مگر چادر غائب ہو چکی تھی۔ وہ نہیں تھی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں، صرف فرش پر ٹھیک اس جگہ جلنے کی ہلکی سی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ وہی خوشبو احمد، وہی خوشبو جب اس کمرے میں ہے، جب اس جوڑے سے آ رہی ہے۔ احمد نے وحشت سے میری طرف دیکھا اور پھر اس سرخ جوڑے کو دیکھا جو میں پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، سمرا، یہ وہی جوڑا ہے؟ میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ خواب میں ملا تھا، یہ اسی چادر کا حصہ ہے، یہ وہی آگ ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ تبھی وہی آواز میرے دماغ میں گونجی، وہی ٹھنڈی میٹھی خوفناک آواز، مگر اس بار وہ سرگوشی نہیں تھی، وہ واضح تھی، جیسے وہ میرے کان میں نہیں، میرے دماغ کے اندر سے بول رہی ہوں۔ یہ چادر میری تھی سمرا، اور اب یہ جوڑا بھی تمہارا ہے۔ میں نے چیخ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، مجھے بخش دو۔ احمد میری طرف لپکا، وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ سمرا، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ہوش کرو، کمرے میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے میرے کندھوں کو جھنجھوڑا، مگر وہ میرے اندر تھی۔ وہ میری آنکھوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، وہی نرم کھوکھلی ہنسی۔ تمہیں پتا ہے میرا نام کیا تھا؟ اس آواز نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنے اندر ہی چیخ ماری۔ میرا نام زرینہ تھا، میں ایک جن زادی تھی۔ یہ الفاظ میرے دماغ پر بجلی بن کر گرے۔ جن زادی؟ یا اللہ، یہ میں کن لوگوں میں پھنس گئی؟ یہ کیسا عذاب ہے؟ ابو مجھے بچا لو۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، جو مجھے وحشت سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی پاگل کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ صحیح دیکھ رہا تھا، میں پاگل ہو رہی تھی۔ زرینہ کی آواز میں صدیوں کا درد امڈ آیا۔ میں بھی محبت کر بیٹھی تھی سمرا، بالکل تمہاری طرح، اندھی، بہری، غافل محبت۔ مگر میری محبت اس دنیا کے لیے نہیں تھی۔ میں ایک انسان سے محبت کر بیٹھی تھی، صدیوں پہلے۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر میں اسے روز دیکھتی تھی۔ وہ ندی کنارے بیٹھ کر تصویریں بناتا تھا۔ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا، کہیں دور سے آیا تھا۔ میں اس کی سادگی، اس کی آنکھوں کی سچائی پر مر مٹی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی دنیا، اپنی حقیقت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کی آواز میں اب تلخی تھی۔ ہماری شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اس کے لیے انسان بننے کا عمل پورا کر لیا تھا۔ میں نے یہ سرخ جوڑا اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اپنی شادی کی رات پہننے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے لرزتے ہوئے اپنے اندر ہی سوال کیا۔ انسانوں نے مجھے جلا دیا۔ زرینہ کی آواز اب ہنسی نہیں تھی، وہ ایک بھیانک چیخ تھی جو میرے سینے میں گونجی۔ گاؤں کے لوگوں نے، انہیں پتہ چل گیا میں انسان نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے بھی بہت مارا، مگر مجھے پکڑ لیا۔ وہ چیخ رہے تھے، یہ جادوگرنی ہے، یہ چڑیل ہے، یہ ہمارے بچوں کو کھا جائے گی، اسے جلا دو۔
میرے جسم کو وہی جلن محسوس ہونے لگی جو اس رات چادر کے کناروں کو چھو کر ہوئی تھی۔ یہ جوڑا، یہ سرخ لباس، یہ میرے جسم پر پگھل رہا تھا، یہ مجھے جلا رہا تھا۔ زارینہ چیخ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گاؤں کے چوک پر اسی سرخ عروسی جوڑے سمیت باندھ دیا اور آگ لگا دی۔ میرا محبوب چیختا رہا، دہائیاں دیتا رہا، مگر وہ بہت سارے تھے، وہ وحشی تھے۔ میرا جوڑا جلنے لگا، میری کھال جلنے لگی، مگر میں مری نہیں۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ میں نے چیخ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ احمد نے مجھے تھام لیا۔ سمرا ہوش کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ مگر میں اس کی آواز نہیں سن سکتی تھی۔ میں صرف زرینہ کی آخری چیخیں سن رہی تھی جو آگ کے شعلوں میں دب گئی تھی، اور مرنے سے پہلے زرینہ نے سرگوشی کی جب میرا جسم جل کر راکھ ہو رہا تھا اور میری روح آزاد ہو رہی تھی۔ میں نے اس آگ کے شعلوں میں کھڑے ہو کر ان سب کو دیکھا اور بد دعا دی تھی۔ میں نے کہا، تم نے میری محبت چھین لی، تم نے میرا وجود جلا دیا، مگر میری نشانی، میری یہ چادر، میرا یہ جوڑا، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ میری ادھوری محبت کی نشانی ہے۔ اور میں نے بد دعا دی تھی کہ میری چادر جس دلہن نے بھی پہنی وہ میری ادھوری محبت کو پورا کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے وحشت سے سوچا، میری ادھوری محبت کو پورا کرے گی؟ اس کا مطلب؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کا مطلب ہے زرینہ ہنسی، وہی خوفناک ہنسی۔ وہ میری جگہ لے گی، وہ انسان بن کر نہیں جی سکے گی۔ اسے وہ درد سہنا ہوگا جو میں نے سہا، اسے وہ آگ محسوس کرنی ہوگی جس میں جلی تھی، اسے وہ محبت قربان کرنی ہوگی جو اسے سب سے عزیز ہے، بالکل میری طرح۔ نہیں، احمد، میرا احمد۔ میں نے وحشت سے احمد کی طرف دیکھا جو مجھے بازوں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سمرا، پلیز مجھے ڈراؤ مت۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زرینہ کی آواز اب میرے کانوں میں واضح تھی۔ اس کے بعد ہر 100 سال بعد میری یہ چادر، میرا یہ جوڑا کسی ایسی لڑکی کے پاس پہنچتا ہے جو محبت میں سچی ہو، بالکل تمہاری طرح۔ سمرا، تم نے احمد کو کتنی شدت سے مانگا تھا، کتنی سچائی تھی تمہاری دعاؤں میں، کتنی پاکیزہ تھی تمہاری خواہش۔ میں ساکت رہ گئی۔ میری سچائی، میری دعا، میری پاکیزہ محبت میرا سب سے بڑا جرم بن گئی تھی، مگر زرینہ نے جیسے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ وہ سچی ہونے کے ساتھ ساتھ غافل بھی ہو، تمہاری طرح غافل۔ سمرا، تم نے ان سایوں کو دیکھا، تم نے وہ آوازیں سنی، تم نے وہ جلی ہوئی چادر دیکھی، مگر تم غافل رہی۔ تم نے سب کو وہم سمجھا، تم نے محبت کے نشے میں، اپنے آنے والی خوشیوں کے نشے میں سچائی کو جھٹلا دیا۔ تم نے اس چادر کو چھپا لیا، تم نے اسے قبول کر لیا، اور اس بار، اس 100 سال بعد وہ تم تھی، تم میرا انتخاب تھی۔ میں نے اس رات چادر کو صندوق میں چھپا دیا تھا، وہ خود کیسے باہر آئی؟ میں نے لرزتے ہوئے سوچا۔ زرینہ ہنس پڑی۔ تم نے اسے نہیں چھپایا تھا سمرا، تم اسے چھپا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چادر ہر رات تمہارے پاس خود آ جاتی تھی، جب تم سو جاتی تھی وہ صندوق سے نکل کر تمہارے بستر کے پاس آ جاتی، تمہیں دیکھتی، تمہاری سانسوں کو محسوس کرتی۔ وہ تمہارے وجود کا حصہ بننے کی تیاری کر رہی تھی، تمہیں اس جوڑے کے لیے تیار کر رہی تھی، اور وہ خواب، وہ کالا سایہ، وہ لباس۔ میں نے پوچھا، وہ میں تھی سمرا، وہ کالا سایہ میں تھی، میں تمہیں یہ لباس پہننے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ یہ وہی لباس ہے جو اس رات جلا تھا، یہ میری جلی ہوئی روح کا لباس ہے۔ میں نے وحشت سے اپنے سرخ جوڑے کو دیکھا، اس سے اب جلنے کی بو اتنی تیز ہو گئی تھی کہ احمد نے بھی کھانستے ہوئے منہ پھیر لیا۔ سمرا، خدا کے لیے یہ جوڑا اتار دو، اس سے ناقابل برداشت بو آ رہی ہے۔ اس نے میرے بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مگر زرینہ کی آواز نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ تم غافل تھی سمرا، اور اب تم نے یہ جوڑا پہن لیا ہے، تم نے میری بد دعا قبول کر لی ہے، میری ادھوری محبت اب پوری ہوگی۔ زرینہ کی آواز میرے دماغ میں ایک کیل کی طرح ٹھک گئی تھی۔ احمد اب بھی مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ سمرا، خدا کے لیے یہ جوڑا اتار دو، یہ جل رہا ہے، تمہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ تم کیا بڑبڑا رہی ہو؟ مگر میں اس کی آواز سن کر بھی نہیں سن رہی تھی۔ میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر میری روح اس آگ میں جل رہی تھی جس میں زرینہ جلی تھی۔ زرینہ کی آواز پھر گونجی، اس بار اس میں ایک عجیب سی فتح مندی تھی۔
تم نے یہ خود چنا ہے سمرا، تم نے خود ہمیں دعوت دی تھی، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ نہیں، میں نے کانپتے ہوئے اپنے اندر ہی چیخ ماری، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے صرف احمد سے محبت کی تھی، میں نے صرف ایک پرسکون زندگی مانگی تھی، میں نے تمہیں نہیں بلایا، تم نے بلایا تھا سمرا۔ کیا تمہیں وہ رات یاد نہیں جب تم نے اس سرخ چادر کو قبول کر لیا تھا، جب تم نے اسے اپنی قسمت مان لیا تھا؟ تم اتنی غافل تھی کہ تم نے سچائی کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ تمہیں وہ رات یاد نہیں جب تم نے مجھ سے بات کی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے سہاگرات کا یہ سجا سجایا کمرہ دھندلا گیا، احمد کا چیختا ہوا چہرہ دھندلا گیا، اور میرا دماغ اس رات میں پہنچ گیا، شادی سے کچھ دن پہلے کی وہ رات جب میں نے اس جلی ہوئی چادر کو کھڑکی پر دیکھا تھا اور وہ آواز سنی تھی۔ اس رات کے بعد میں سو نہیں پاتی تھی، میں ہر وقت ایک عجیب سی غنودگی میں رہتی، جیسے جاگتے ہوئے سو رہی ہوں۔ اور ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، جب وہی سرد آواز زرینہ کی آواز میرے کمرے میں گونجی۔ وہ آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ میرے جسم کی ساری گرمی جیسے اس نے نچوڑ لی ہو۔ اس نے مجھ سے نہیں، میری روح سے بات کی تھی۔ ہماری دنیا میں آنا سمرا، ہم تمہیں وہ سب دیں گے جو انسانوں نے تم سے چھینا ہے۔ اس وقت اس غنودگی کے عالم میں مجھے زرینہ کا سارا درد محسوس ہوا، اس کا جلنا، اس کی محبت کا چھن جانا، اس کا دھوکہ۔ مجھے لگا جیسے میرا اور اس کا درد ایک ہی ہے، جیسے انسانوں نے مجھ سے بھی کچھ چھین لیا ہو یا چھیننے والے ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر میں نے نیند میں ایک بہت ہلکی سی آواز میں جواب دیا تھا، ایک ایسی آواز جو میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جیسے کسی نے میرے ذہن پر پڑا پردہ ہٹا دیا ہو۔ میں نے کہا تھا، میں آؤں گی، بس احمد میرے ساتھ ہو۔ ہاں، میں نے یہ کہا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو، اپنی اس پاکیزہ محبت کو بھی اس جنزادی کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے اپنی خوشی کی شرط لگا دی تھی۔ میں کتنی بڑی احمق تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ان سے جو جنات تھے کوئی معاہدہ کر سکتی ہوں۔ میرا یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا۔ وہ سرخ چادر جو اس وقت میرے صندوق میں تالے کے نیچے بند تھی، میں نے اسے اپنے بستر پر اپنے پاس محسوس کیا، جیسے وہ تالا توڑ کر لکڑی کو چیر کر میرے پاس آ گئی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتی اس چادر کے جلے ہوئے سیاہ کنارے میرے ہاتھ کے گرد لپٹ گئے۔ وہ اتنی زور سے لپٹے کہ میری ہڈیوں تک درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کسی کپڑے کی گرفت نہیں تھی، وہ ایک زنجیر تھی، ایک معاہدہ تھا۔ زرینہ کی آواز میرے دماغ میں گونجی، تم نے اسے قبول کر لیا سمرا، تم نے دستخط کر دیے۔ میں نے اس وقت بھی، اس اذیت میں بھی اسے وہم سمجھا۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا تھا کہ میں نے اپنے نصیب پر ایک ایسا دستخط کر دیا تھا جو جنات کی دنیا میں قبول ہو چکا تھا۔ میں نے احمد کو پانے کے لیے، اپنی محبت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اور دنیا کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی، اور وہ داخل ہو گئے تھے۔ میں اس خواب جیسی کیفیت سے جب اگلی صبح جاگی تو سب کچھ نارمل تھا، مگر جب میں منہ دھونے کے لیے آئینے کے سامنے گئی تو میں چیختے چیختے رہ گئی۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکی مگر واضح سیاہ لکیریں آ گئی تھیں، جیسے میں صدیوں سے سوئی نہ ہوں۔ میں نے انہیں مل مل کر دھونے کی کوشش کی، مگر وہ میری جلد کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ میرے اس معاہدے کی مہر تھی۔ اس دن کے بعد سے میں بدلنے لگی۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو نہیں پہچانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا آئینے میں میں نہیں، کوئی اور عورت کھڑی ہے، جس کی آنکھیں خالی ہیں، جس کے چہرے پر زردی چھائی ہے، اور جس کی مسکراہٹ میری نہیں ہے۔ مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں کس کو بتاتی؟ ابو کو، جو میری شادی کی تیاریوں میں خوشی سے پاگل ہو رہے تھے، یا امی کو جو ہر وقت میرے صدقے واری جاتی تھی، یا احمد کو جس کے خواب دیکھ کر میں نے یہ سب کیا تھا؟ نہ کس کو بتاتی کہ میں راتوں کو کسی اور دنیا سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ سب مجھے پاگل سمجھتے۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا، یہ سب بس وہم ہے، شادی کی تھکن ہے، گھبراہٹ ہے، احمد کے آنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، میں نے خود کو یہی جھوٹی تسلی دی تھی۔ میں اتنی غافل تھی کہ میں نے اپنی روح پر لگی اس سیاہ مہر کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ احمد کی محبت، اس کی انسانی محبت، اس جناتی معاہدے کو توڑ دے گی۔ میں بالکل احمق تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہی شرط، احمد کا ساتھ، اس معاہدے کا سب سے اہم حصہ تھا۔ اور اب زرینہ میرے دماغ میں ہنس رہی تھی، وہی ٹھنڈی کھوکھلی ہنسی، اور دیکھو سمرا، احمد آ گیا ہے، اب واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا، اب میرا وعدہ پورا ہوگا، میری ادھوری محبت پوری ہوگی، تمہاری شرط پوری ہوگی۔ میری آنکھوں سے خوف کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا جو اب بھی مجھے بازوں سے پکڑے ہوئے تھا اور رو رہا تھا۔ سمرا،
ہوش کرو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، میں ابو کو بلاتا ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی، اتنی محبت تھی، وہی محبت جس کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھیں مکمل طور پر خالی تھیں، ان میں کوئی احساس نہیں تھا، صرف اس سرخ جوڑے کا عکس تھا۔ زرینہ کی آواز اب میری اپنی آواز بن چکی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر رکھا، میرا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ احمد نے میرے لمس سے جھرجھری لی۔ نہیں احمد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ مسکراہٹ میری نہیں تھی۔ اب کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ گئے ہو نا، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم میرے ساتھ چلو گے۔ احمد نے وحشت سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم نہیں ہو سمرا، یہ کون بول رہا ہے؟ میں ہنس پڑی، وہی نرم خوفناک ہنسی۔ میں ہی ہوں سمرا، بس اب میں ادھوری نہیں رہی، تم نے میری محبت کو پورا کرنا ہے۔ احمد چلو ہماری دنیا میں چلو۔ زرینہ کو تمہارا انتظار تھا۔ وہ میرے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے گال سے جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم سمرا نہیں ہو، میری سمرا ایسی نہیں تھی، وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتی۔ وہ دروازے کی طرف لپکا، اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا، اسے پیٹا مگر وہ جیسے لوہے کی دیوار بن گیا تھا۔ وہی دروازہ جو چند لمحے پہلے وہ خود بند کر کے آیا تھا، وہ بند ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ وہ خوف سے میری طرف پلٹا، دیوار سے چپک گیا جیسے کوئی جانور کونے میں پھنس گیا ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، مگر وہ اب مجھے نہیں، میرے اندر موجود زرینہ کو اور اس سے بھی زیادہ بھیانک حقیقت کو دیکھ رہا تھا۔ میں ہنس پڑی، وہی نرم خوفناک ہنسی۔ میں ہی ہوں احمد، بس اب میں ادھوری نہیں رہی، تم نے میری محبت کو پورا کرنا ہے۔ احمد چلو ہماری دنیا میں چلو، زرینہ کو تمہارا انتظار تھا۔ جیسے یہ الفاظ میرے منہ سے ادا ہوئے، میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمعیں جو گلاب کی پتیوں پر نرم روشنی ڈال رہی تھیں، ایک لمحے کے لیے لرزیں اور ان کی روشنی مدھم پڑ کر نیلی ہو گئی۔ کمرے میں جلنے کی بو جو پہلے ہی ناقابل برداشت تھی، اب اتنی تیز ہو گئی کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ احمد کھانستے ہوئے دیوار سے لگ گیا، اس نے وحشت سے میری طرف اشارہ کیا۔ تمہارے جسم سے میں نے نیچے دیکھا، اس نے سچ کہا تھا۔ میرے بدن سے اس سرخ جوڑے کے اندر سے ہلکا ہلکا کالا دھواں کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا نکل رہا تھا۔ یہ دھواں میرے وجود سے اٹھ کر کمرے کی چھت کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، میری جلد اب سفید نہیں رہی تھی، وہ راکھ کی طرح بھوری پڑ رہی تھی، اور میری آنکھیں مکمل سیاہ ہو چکی تھیں۔ احمد نے مجھے اس حال میں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی، وہ زمین پر گر پڑا۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑ دو میری سمرا کو، چھوڑ دو اسے۔ وہ فرش پر گھسٹتا ہوا مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ ہوا جو کمرے میں مکمل طور پر رک گئی تھی، اب ایک بار پھر چلی، مگر یہ ہوا ٹھنڈی تھی، برفانی، جیسے کسی نے قبرستان کا دروازہ کھول دیا ہو۔ میں نے دھیرے سے گردن موڑی اور کمرے میں لگے بڑے آئینے کی طرف دیکھا۔ میرا دل جو شاید اب بھی کہیں اندر دھڑک رہا تھا، ایک لمحے کو رک گیا۔ آئینے میں نہیں تھی، یا شاید صرف میں نہیں تھی۔ آئینے میں میرے پیچھے کتار در کتار 25 سائے کھڑے تھے۔ نہیں، وہ سائے نہیں تھے، وہ وجود تھے۔ وہ عورتیں تھیں بالکل میرے جیسی، سب نے میرے جیسا سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، سب کے چہرے میرے چہرے کے ہو بہو نقل تھے، مگر ان کی آنکھیں، یا اللہ، ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ ان کی جگہ دو سیاہ خالی گہرے کنویں تھے جن میں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی، صرف صدیوں کا انتظار اور پیاس تھی۔ وہ سب ایک ساتھ مسکرائیں اور ان کی مسکراہٹ میرے ہی چہرے پر تھی۔ ان 25 جنزادوں میں سے ایک جو بالکل میرے سامنے کھڑی تھی، اس نے آئینے کے اندر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میری گردن پر رکھ دیا۔ اس کا لمس برفانی آگ جیسا تھا۔ اس نے آئینے کے اندر سے سرگوشی کی اور اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی، آخر تم نے ہمارا لباس پہن ہی لیا، اب تم ہم میں سے ایک ہو، تم 25 نہیں 26 ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں احمد کو پکارنا چاہتی تھی، میں ابو کو بلانا چاہتی تھی، مگر میری آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ میں ہل نہیں پا رہی تھی، میرا جسم اس سرخ جوڑے سمیت پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں صرف اپنی سیاہ خالی آنکھوں سے احمد کو دیکھ رہی تھی، جو فرش پر پڑا کانپ رہا تھا اور وحشت سے کبھی مجھے اور کبھی میرے پیچھے کھڑے ان 25 عکسوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جنزادے اب آئینے میں نہیں تھے،
وہ آئینے سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ اب میرے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے میرے گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ وہ سب ایک ساتھ حرکت کر رہی تھیں، جیسے وہ الگ الگ وجود نہ ہوں بلکہ ایک ہی جسم کے حصے ہوں۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور ان سب کی آوازیں مل کر ایک ہو گئی تھیں۔ زرینہ کی آواز۔ اچانک وہ سب احمد کی طرف مڑے، وہ جو میرے قریب ترین تھی، جو شاید ان کی سردار تھی یا شاید خود زرینہ کا اصل روپ تھی۔ وہ احمد کی طرف جھکی۔ احمد نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے، وہ پیچھے گھسٹا، مگر اس کے پیچھے دیوار تھی۔ جنزادی ہنسی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک فتح تھی۔ یہ انسان تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا سمرا، تم نے کہا تھا میں آؤں گی، بس احمد میرے ساتھ ہو۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور تمہاری شرط پوری کرنے آئے ہیں۔ یہ اب ہمارا ہے، یہ ہماری ادھوری محبت کو پورا کرے گا۔ نہیں، نہیں، میں نے اپنے اندر چیخ ماری، میری روح تڑپ اٹھی۔ نہیں احمد، احمد کو چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ، اسے کچھ مت کہو۔ میں نے اپنا جسم ہلانے کی کوشش کی مگر اس جوڑے نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ احمد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آخری امید تھی۔ سمرا، سمرا، بچاؤ مجھے، سمرا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی، وہ 25 کی 25 جنزادیاں اس پر جھپٹ پڑیں۔ ایک کالا دھوئیں کا بگولا سا اٹھا، کمرے میں بھیانک چیخیں گونجنے لگی۔ وہ احمد کی چیخیں نہیں تھیں، وہ ان جنزادیوں کی وحشی فاتحانہ چیخیں تھیں۔ میں صرف دیکھ سکتی تھی، میری آنکھوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں صرف ایک لفظ چیخ سکی، ایک آخری بے بسی کی چیخ، احمد۔ جیسے میرے حلق سے یہ چیخ نکلی، کمرے میں جلنے والی تمام شمعیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ کمرہ مکمل گہرے ناقابل بیان اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ چیخیں بند ہو گئیں، وہ کالا دھواں چھٹ گیا اور اس کے بعد صرف خاموشی، موت سے زیادہ گہری، قبر سے زیادہ ٹھنڈی خاموشی۔ احمد کا نام میرے حلق میں ہی جم گیا تھا۔ میں وہی کھڑی رہی، اس سرخ جوڑے میں جکڑی ہوئی۔ میرا جسم پتھر کا ہو چکا تھا مگر میری روح کو جیسے کالا دھواں نگل گیا تھا۔ مجھے لگا میں اب سمرا نہیں رہی، میں بس ایک خالی خول تھی، ایک برتن جس میں زرینہ اور اس کی 25 بہنوں کا زہر بھر چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ احمد، وہ کہاں تھا؟ کیا وہ اسے لے گئی؟ کیا وہ اسے مار چکی ہے؟ میرے اندر کوئی چیخنا چاہتا تھا، کوئی رونا چاہتا تھا، مگر آنسو خشک ہو چکے تھے اور آواز چھن چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو مجھے نظر تو نہیں آ رہا تھا مگر میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اب میرا نہیں رہا تھا، وہ ٹھنڈا بے جان گوشت کا ٹکڑا تھا جو اب ان کے حکم پر اٹھے گا۔ پھر وہ اندھیرا چھٹنے لگا مگر یہ صبح کی روشنی نہیں تھی، یہ کسی اور دنیا کی بھیانک نیلی روشنی تھی۔ میں نے خود کو اس کمرے میں نہیں پایا۔ میں ایک ویرانے میں کھڑی تھی، میرے چاروں طرف وہی 25 جنزادیاں تھیں، میرے جیسی، میرے ہی چہرے والی، اور ان کے درمیان زمین پر احمد پڑا تھا، بے سدھ۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ زرینہ کی آواز میرے دماغ میں گونجی، تم اب ہم میں سے ایک ہو سمرا، تمہاری شرط پوری ہوئی، احمد تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ میں نے نہیں مانگا تھا، میں نے یہ نہیں چاہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، احمد، احمد اٹھو، مگر میری آواز صرف ایک ٹھنڈی سرگوشی بن کر رہ گئی۔ اور پھر جیسے میری آنکھیں اس کمرے میں واپس کھل گئیں، میں دیکھ سکتی تھی دور سے جیسے میں خود وہاں نہ ہوں مگر میری نظر وہیں ہو۔ میں نے کمرے کو دیکھا، پھول بکھرے ہوئے تھے، شمعیں بجھ چکی تھیں اور ہوا میں صرف جلنے کی تیز بو اور خون کی ہلکی سی مہک باقی تھی۔ رات کٹ گئی، صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، پھر مجھے باہر قدموں کی آوازیں سنائی دیں، شور، گھبراہٹ، کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ امی امی کی آواز تھی، سمرا بیٹی دروازہ کھولو، صبح ہو گئی ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ احمد بیٹا اٹھ جاؤ۔ میں چیخنا چاہتی تھی، امی میں یہاں ہوں، مجھے بچا لو امی، مگر میں بہت دور جا چکی تھی۔ پھر دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لکڑی کی کرچیاں اڑیں۔ میرے ابو استاد فراز صاحب سب سے پہلے اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے احمد کے والد اور میری امی تھی۔ امی کا چہرہ آنسوں سے تر تھا، وہ بھاگ کر بستر کی طرف گئیں، سمرا میری بچی، مگر بستر خالی تھا، پھول مسلے ہوئے تھے۔ امی نے چیخ ماری، یہ کہاں ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی؟ ابو نے پورے کمرے میں دوڑ لگا دی، وہ دیوانوں کی طرح پکار رہے تھے، احمد، احمد بیٹا کہاں ہو تم؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔
انہوں نے غسل خانہ دیکھا، الماری کھولی مگر کمرہ خالی تھا۔ امی روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کی نظر میرے جہیز کے صندوق پر پڑی جو کھلا پڑا تھا۔ یہ یہاں نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ احمد کے والد نے ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فراز صاحب، وہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں؟ کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اور پھر امی کی نظر اس چیز پر پڑی جس نے ان کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی۔ وہ کپڑے، وہ سرخ جوڑا، وہ بھی غائب تھا۔ میری امی نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ ہائے، وہ جوڑا بھی نہیں ہے، وہ جوڑا میری بچی کو کھا گیا۔ میں نے کہا تھا اس جوڑے سے خون کی بو آتی ہے۔ ابو نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر ان کی اپنی نظریں کمرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور پھر وہ اس پر جم گئی۔ دیوار پر لگا بڑا آئینہ، ابو کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی انگلی آئینے کی طرف اٹھی ہوئی کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سب کی نظریں آئینے کی طرف اٹھ گئیں۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، صرف امی کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آئینے پر تازہ گہرے سیاہ خون سے کسی نے لکھا تھا، وہی خون جو احمد کا تھا، یا شاید میرا، یا شاید ہم سب کا۔ صرف ایک جملہ، ہمیں واپس مت بلانا کیونکہ ہم اب کبھی نہیں جائیں گے۔ ایک اجتماعی چیخ کمرے میں گونجی۔ امی وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ابو دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بس ایک ہی لفظ دہرا رہے تھے، یا اللہ، یہ کیسا عذاب ہے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نیلی روشنی والے ویرانے سے میں اپنے ابو کو، اپنی امی کو دیکھ رہی تھی مگر میرے اندر کا درد مر چکا تھا۔ زرینہ کی ٹھنڈک نے میرے ہر حس کو مفلوج کر دیا تھا اور تب سے، اس صبح کے بعد سے میرے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ ہر سال 12 اگست کی رات کو اس گاؤں میں کوئی لڑکی شادی نہیں کرتی۔ پورے گاؤں میں اس رات موت کا سناٹا ہوتا ہے۔ کوئی ڈھول نہیں بجتا، کوئی چراغاں نہیں ہوتا۔ گاؤں میں اب نئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ لوگ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں۔ ارے سنا تم نے، استاد فراز کی بیٹی اور داماد کو جنات اٹھا کر لے گئے؟ نہیں، وہ خود گئی تھی۔ اس نے وہ سرخ جوڑا پہنا تھا، وہی جنات والا لباس۔ گاؤں کی سب سے بوڑھی عورت دائی ماں حقہ پیتے ہوئے کہتی ہے، وہ جوڑا زرینہ جنزادی کا تھا۔ وہ ہر 100 سال بعد آتی ہے کسی سچی محبت کرنے والی غافل لڑکی کو چننے۔ اس نے سمرہ کو چن لیا اور کہا جاتا ہے اگر اس گاؤں میں یا کسی بھی گاؤں میں کسی دلہن نے بھول کر بھی وہی خواب دیکھا اور وہی سرخ لباس پہن لیا تو 25 جنزادے پھر سے اتر آئیں گے۔ میں نے دیکھا، میری 25 بہنیں میرے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کی سیاہ آنکھیں میری سیاہ آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ ہم سب ایک تھے، ہم پھر سے آئیں گے اپنی نئی دلہن لینے کے لیے۔ میں نے آخری بار اپنے گاؤں کی طرف دیکھا جہاں میرے ابو آئینے پر لکھے اس جملے کو گھور رہے تھے۔ میں نے منہ پھیرا اور اپنی نئی بہنوں کے ساتھ اس نا ختم ہونے والے اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ میری والی غلطی کبھی نہ کرنا، اس میٹھی سرگوشی اور اس خوبصورت لباس پر کبھی یقین نہ کرنا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔